یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر بھوک لگ رہی ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو بھوک میں جسے کہتے ہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے. لوگ اسے شکم سیری کے اندر تلاش کرتے ہیں. کبھی سویرے سویرے نہار منہ اٹھ کے پڑھے نا، وہ فار ایور یاد رہتا ہے بغیر کافی یا چائے کے، وہ چیز کبھی نہیں بھولتے. آپ کو جتنی بھوک لگے گی اتنی نیند کم آئے گی، میں اتنے ہی زیادہ چیپٹرز کرواؤں گا، ٹھیک ہے. لیں جی، the next one is implementing Oracle database security. کرنٹ ون چیپٹر کا میجر آبجیکٹو ہے کہ ڈی بی اے کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، لیسٹ پریویلیج کا پرنسپل کیا ہے، ڈیٹا بیس اسٹینڈرڈ آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے، آڈٹ آپشنز اینڈ آڈٹ انفو کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، آڈٹ ٹریل کو اگر آپ نے مینیج کرنا ہے، what to do. سب سے پہلے آڈیٹنگ کیوں کرنی پڑتی ہے، اس کی لاٹ آف ریزنز ہیں، ان میں سے چند ایک لیگل ریزنز بھی ہیں، چند ایک کہہ لیں کہ لاز گورنمنٹ لیول پہ بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ ایس او ایکس سربینز آکسلے ایکٹ ہے. یہ ایکٹ سب سے پہلے برٹن سے پاس ہوا، پھر امریکن کینیڈا کے اندر بھی امپلیمنٹ ہوا. دس ون از واٹ کہ جتنے بھی فائنانشیل میٹرز، فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس کے اندر ویزیبلٹی رکھیں گی، ٹوٹل آٹومیشن کریں یا آپ اپنا ریگولر پروسیس بنائیں. اگر اس میں فراڈ، امبیزلمنٹ یا کچھ بھی ہوا تو سی ای او اور سی آئی او ان کے امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، فائن ہو سکتا ہے، پینالٹیز ہو سکتی ہیں. اس طرح سے ہیپا ایکٹ ہے. ہیپا ایکٹ کے اکارڈنگلی آپ اپنے پیشنٹس کے جو پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے یو ایس وغیرہ ہے وہاں پہ بائی برتھ آپ کی ایک فائل پریپیئر ہو جاتی ہے. کسی بھی آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں آپ کو صرف اپنا سوشل سیکورٹی نمبر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سو آپ کی ایور جتنی بھی ہسٹری ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے سامنے آ جاتی ہے. آج تک جتنے ٹریٹمنٹس ہوئے، کس ہاسپٹل سے ہوئے، کیا کیا میڈیکیشنز ہوئیں، اور اس میں آپ کی چند ایک کلاسیفائڈ پکچرز بھی ہوتی ہیں. وہ پکچرز یا وہ ڈیٹا آؤٹ سائڈ یو ایس باؤنڈری کہیں پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا جا سکتا، ایز اے ریڈ آنلی نہیں دیکھا جا سکتا انٹل انلیس کہ چند ایک جیسے ہاسپٹلس کا آپس میں ہوتا ہے انٹر کمیونیکیشن وے، کہ کسی کنسلٹنٹ ڈاکٹر وغیرہ کی اگر آپ نے ریکمنڈیشن لینی ہو تو. دین انڈیا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، پاکستان کا بھی یہ ایکٹ ہے. پاکستان کا جو ہے دیٹ از پیکو ایکٹ، لیکن وہ ابھی تک ان بکس کا وغیرہ کا حصہ نہیں بنا. یہ جی پاکستان الیکٹرانک لائک کمیونیکیشن آرڈیننس ایکٹ ہے. اس کے اکارڈنگلی لائک اگر آپ اسپیمنگ، فشنگ، اسی طرح سے اسپوفنگ یا اس طرح کے کسی بھی کام میں پکڑے گئے تو 7 ایئرس تک آپ کی پینالٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ. یو کے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہے اینڈ سو مینی ادر ایکٹس ہیں. جب یہ ایکٹس گورنمنٹ کبھی کہتی ہے کہ جی اپلائی کیے جائیں تو وہ انسٹیٹیوشنز جن پہ یہ اپلائی ہوتا ہے دے آر لیگلی باؤنڈیڈ کہ وہ اپنے سسٹمز آٹومیٹ کریں، ان میں آڈیٹنگ رکھیں. ایکسٹرنل آڈیٹرز آپ کے ہوتے ہیں کالڈ آئی ٹی آڈیٹرز، ڈی بی آڈیٹرز، نیٹ ورک آڈیٹرز. اس کے لیے سو مینی سرٹیفکیشنز بھی ہیں لائک سسپ ہے، سیسا ہے، سو مینی آپ آج کل سرٹیفکیشنز وغیرہ بھی دیکھتے ہیں. سو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کسی بھی پروڈکشن انوائرمنٹ وغیرہ کو آڈٹ کرنا، ایئرلی، منتھلی، لائک ویکلی، جو بھی ہے. جیسے آپ کی بینکنگ آڈیٹنگ ہوتی ہے ایسے آپ کی آئی ٹی آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے. سو فرسٹ از دیٹ کہ سو مینی لاز آر دیئر جس کے لیے مجبوراً ہمیں آڈیٹنگ کوانی پڑتی ہے. بینگ اے ڈی بی اے آپ بھی جتنے آپریشنس کرتے ہیں آپ کی آڈٹ کی جاتی ہے. جیسے کہ ٹکٹنگ میکانزم ہوتا ہے، اگر کوئی ہیلپ ڈیسک ٹکٹ اوپن کرتا ہے آپ کو کوئی رسپانسبلٹی لائک ایلوکیٹڈ ہے تو پھر اسکین کیا جاتا ہے کہ کیا آپ نے وہی کام کیے، کیا اس کے علاوہ یہ تو نہیں کیا کہ جی آپ کلوننگ کرنے کے ڈیٹا بیس کی ایک آپ نے سیکیور ایف ٹی پی سے ایک لوکل کاپی بھی اٹھا کے رکھ لی، یہ نہ ہو کہ فائلز اس کی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ نے اپنے پی سی پہ بھی رکھی ہوں، ٹھیک ہے. سو یہ تمام چیزیں آڈٹ کرنی پڑتی ہیں. اس کے لیے دا کوائٹ ایزیسٹ تھنگ از دیٹ سیپریشن آف رسپانسبلٹیز. چینڈ کرائمز کم ہوتے ہیں لیکن اگر ہوں تو پھر سب کچھ ہی ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی ڈی بی اے اور ایس اے، سسٹم ایڈمن اور ڈی بی اے دونوں کو سیپریٹ رکھیں. جہاں پہ آپ ایس سے کم ڈی بی اے کا کانسیپٹ لے آئیں گے اٹ مینس کہ یا تو سب چیزیں ویزیبل ہوں گی، فیئر ہوں گی، یا کوئی بھی چیز فیئر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو سسٹم ایڈمن اینڈ ڈی بی اے بالکل سیپریٹ ہونے چاہیے، مجبوری ہے، ٹھیک ہے. اس کے بغیر کہہ لیں کہ گزارا نہیں چلے گا. سے چینڈ کرائم کم ہو جاتا ہے. ایسے کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ڈی بی اے کے پاس کون سے ماؤنٹ پوائنٹس صرف اوریکل ہوم یا جہاں پہ ڈیٹا بیس کی فائلز پڑی ہیں، ڈیٹا فائل، کنٹرول فائل، ریڈولاگ فائل،
DBA کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ کوئی FTP کرتا ہے, کسی کاپی کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, ایسے از اویئر آف دیٹ کہ بھئی اس DBA نے اس وقت یہ کام کیا ہے. اور اسی طرح سے اگر ایسے کسی بھی ڈیٹا بیس کی کوئی انلیگل کاپی بناتا ہے تو DBA کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی مجھ سے ڈیٹا بیس شٹ ڈاؤن کروائی گئی تھی, کون سے ماؤنٹ پوائنٹس تھے جس کے اوپر ایسا کام ہوا. سو 2 پرسن یا 2 سے زیادہ کی ٹیم, اور جہاں کہیں پہ بھی آپ کے یونکس چل رہا ہوتا ہے گریڈ کے اندر یا ریک یا آپ کا پورا ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے, وہاں پہ سسٹم ایڈمن کی سیپریٹ ٹیم ہوتی ہے. سسٹم ایڈمن کے اندر بھی لائک نیٹورک ایڈمن, نیٹورک سیکورٹی ایڈمن, آپ کے سٹوریج انجینئرز یہ بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں, پھر سسٹم انجینئر سیپریٹ ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر انجینئر سیپریٹ ہوتے ہیں. تو DBAs کی بھی یہاں پہ ٹیم ہوتی ہے, وہاں پہ پروڈکشن DBAs, R&D DBAs, کنسلٹنٹ DBAs, DBA managers and so many like that one, یہ بالکل سیپریٹ ٹیم. سو دونوں ٹیمز آپس میں انٹر کمیونیکیٹ کر کے چلتی ہیں. سو دین ہی کہیں جا کے کہہ لیں کہ ہول انفراسٹرکچر آپ کا فار ایور کیا جاتا ہے. ہاں, چینڈ کرائم, پیپل کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے. اگر چینڈ کرائم ہو جائے تو اس کو ڈائگنوز کرنا بھی ٹف ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ چینڈ کرائم یوزلی پرابیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. اگر 12 لوگوں کی ٹیم ہے تو کوئی ایک آدھا بندہ ریزسٹ ضرور کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ 12 کے 12 کرپٹڈ. لیکن اگر 12 کے 12 ہو گئے, ٹھیک ہے, پولوٹیڈ ہو گئے, تو پھر وہ سب کچھ ہی کر جائیں گے. پھر آپ جو مرضی آڈیٹنگ میں کر لیں, امپاسبلٹی, ٹھیک ہے نا. جسٹ لائک جیسے کہ یہاں پہ اب کہہ لیں کہ پاکستان میں پائسس ڈیٹا بیس رن ہو رہی ہے تمام ایئرپورٹ پہ, اب آڈیٹنگ ہوتی ہے تو ایک طرح کی فائٹ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وی آر اویئر آف دیٹ کہ لائک اگر FIA امیگریشن کی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, وہ جو مرضی کر لیں, ڈیٹا بیس کے ریکارڈز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کو ڈائریکٹ مینوپولیٹ کیا گیا ہے, کس نے کیا. اسی طرح سے سو مینی ادر پاکستان کے سسٹمز ہیں, یہاں پہ پروڈکشنز کی کہہ لیں کہ بہت کم کنسسٹنسی ہوتی ہے, ایون کہ پورے کا پورا ڈیٹا بیس ہی مینوپولیٹڈ ہوتا ہے. سو وانس جب آڈیٹنگ ہوتی ہے تو پھر بڑے بڑے معصوم ہستیاں نظر آتی ہیں کہ کیسے یہاں سے کرپشن کی گئی. اب وہ سب سے امپورٹنٹ لائک پاکستان آرمڈ لائسنس کیس, کالز کیس, جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا ایور بیڈ کیس ہے, آج کل انٹیریئر منسٹری میں سب سے ٹاپ پہ. اگر اس میں پوسٹ گرے SQL یوز ہوئی ہے لینکس پہ, اور وہ پتہ چلا جی 65,000 آرمڈ لائسنس فیک ہیں اس کے اندر. AK-47 سے لے کے MP5 تک کا جس کا مرضی بنوا لیں آپ, اینٹی ایئر کرافٹ گن ہی رہ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ساری اینٹی انلیگلس ہیں. سو جب تک یہ آڈیٹنگ نہیں ہوتی پتہ نہیں چلتا. آڈیٹنگ از کوائٹ امپورٹنٹ. آڈیٹنگ کو دیکھنا پڑتا ہے, لاز بنانے پڑتے ہیں, پھر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر جو بھی کہہ لیں کہ کنسرن پرسنز ہوتے ہیں انہیں ٹرائل کرنا پڑتا ہے. ادروائز کمپیوٹرائز سسٹم پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا. یہاں پہ کرائم کرنا آسان ہے, کمٹ کرنا آسان ہے, لیکن اب ہمارے پاس فورینزکس لائک کمپیوٹر فورینزکس, ڈیٹا بیس فورینزکس, نیٹورک فورینزکس, اینٹی فورینزکس اینڈ سو مینی, اب ہمارے پاس نیو سائنسز ہیں. آپ لائک یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن ٹرانسپیرنسی میں کہ کون سی ٹرانزیکشن اس آپریٹنگ سسٹم میں کس ٹائم پہ کمٹ کی گئی, کیا کچھ کیا گیا. بٹ بینگ اے DBA آپ کو انوائرمنٹ تو پریپیئر کرنی پڑتی ہے نا. یہ نہ ہو کہ آرکائیو لاگز ہیں ہی نہیں. جیسے PTA کا لا ہے, آپ کی جتنی موبائل کمپنیز ہیں وہ 10 ایئر تک اپنا لاگ مینٹین کریں گی, ٹھیک ہے. آپ جب کال کرتے ہیں, SMS کرتے ہیں, تو ایک تو لائک آپ اپنا کیریئر یوز کر رہے ہوتے ہیں لائک موبلنک, جیو فون یا جو بھی ہے, اور ایک لائک ISI ہمارے پاس اپنا پاکسن ڈیٹا بیس ہے. جب بھی آپ کی کال ہوتی ہے اس کی ہسٹری, اس کی وائس ریکارڈنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ 10 ایئرس تک ہم لوگوں کے پاس کیپ رہتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر آپ اپنا ڈرل ڈاؤن انالیسز یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو ویزیبلٹی کے لیے گورنمنٹ کا جسے کہتے ہیں 100% ویزیبل لا ہے کہ جی آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے, چاہے وہ ڈیٹا کام کا ہے نہیں ہے. اگر کل کو کوئی ایک پری پیڈ یا پوسٹ پیڈ کنیکشن والا اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کو کہہ لیں کہ وہ سو کرتا ہے کہ جی میرے تو اتنے پیسے تھے, آپ نے اتنے ایڈیشنل کاٹ لیے, سو آپ کو اس کو کمپلیٹ لاگ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی ایسا ہی کہ آرکائیونگ اگر انیبل ہے تو لاگ مائنر از اے ٹول, ٹھیک ہے. اوریکل لاگ مائنر بلٹ ان پیکج بھی ہے, ٹوڈ یا اس طرح کے ٹول بھی یوز کریں. آرکائیو لاگز جب تک کی مینٹین ہیں, اگر 10 سال پہلے بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ اسے لوڈ کریں, وہ بتا دے گا کس سیشن ID کے تھرو ہوا, کس ٹرانزیکشن ID کے تھرو ہوا, کس نے کیا, کتنی ڈیوریشن تھی, اوریکل کی کیا روز ماڈیفائی ہوئی, SCN نمبر کیا تھا, پہلے کیا ریکارڈ تھا, بعد میں کیا ریکارڈ ہوا.
ٹھیک ہے. سب چیزیں آپ کے سامنے ویزیبل ہونی چاہیے. ہاں ڈیٹا بیس سیکورٹی ڈپینڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹا بیس ولنریبلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, جیسے ایس کیو ایل انجیکشنز ہو گئے, لیجیٹمیٹ ایکسیس ہو گئی, ٹھیک ہے, اینڈ سو مینی ادر ایکسیسز ہیں. اگر آپ ڈیٹا بیس ولنریبلٹیز کو دیکھیں تو ابھی یہ سیکٹر خاصا گروتھ کرنے والا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کمپیوٹر فورینزکس یا باقی آپریٹنگ سسٹم فورینزکس کے تو بہت سارے ٹولز ہیں, ایف ٹی کے ہے, این کیس ہے, ڈیٹا ایکسیس کے سو مینی پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن موبائل فورینزکس اینڈ ڈیٹا بیس فورینزکس کا ابھی کوئی بھی کہہ لیں کہ ویل آرگنائزڈ ٹول اس وقت تک مارکیٹ میں نہیں ہے. اوریکل کے سیپریٹ ٹولز ہیں, ایس کیو ایل سرور کے سیپریٹ ہیں, ڈی بیس کے سیپریٹ ہیں, انفارمکس کے سیپریٹ ہیں, سائی بیس کے سیپریٹ ہیں. اسی طرح سے اگر آپ پوسٹ گرے سیکول یوز کریں تو سیپریٹ ہے. یہ دنیا کی جتنی بھی 10 اور 20 کے قریب جو ڈیٹا بیسز یوز ہو رہی ہیں, کوئی بھی ایک ایسا ٹول نہیں ہے جو ہر پلیٹ فارم پہ چل پڑے. ونڈوز کے لیے سیپریٹ ہیں تو یونکس کے لیے سیپریٹ ہیں. اب یونکس کے آگے سے بڑے فلیورز ہیں, بہت ساری مشینز ہیں, تو خاصی زیادہ کہہ لیں ابھی یہ فیلڈ بہت گرو کر رہا ہے, بہت ریپڈ پیس پہ گرو کر رہا ہے, اور یہ کرے گا بھی. آپ کو انقریب لائک کہ شاید ڈیٹا بیس سیکورٹی اسپیشلسٹ, ڈیٹا بیس فورینزک اسپیشلسٹ, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشنز کے علاوہ چاہیے ہو. ڈی بی اے سیپریٹ رول ہوگا, ڈیٹا بیس فورینزکس یا سیکورٹی اسپیشلسٹ سیپریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, کرنٹ 1 چیپٹرز یہ جو بھی آپ سیکورٹی کے اکارڈنگلی پڑھیں گے, یہ آپ کی کہہ لیں کہ اس جاب کے لیے بھی, اور وہ اٹس اے ہائیلی پیڈ جاب ایز کمپیئر ٹو ڈی بی اے. اگر آپ ایک اچھے ڈی بی اے ہیں تو آپ کے پاس اس پہ بھی ہولڈ ہونا چاہیے. لائک یو شوڈ بی اویئر کہ بھائی کون سا کام کدھر سے ہوا, کیا کچھ ہوا, بیکاز وہ آپ کی جورسڈکشن کے انڈر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے لائبل ہیں. تو اگلا آپ کو کہہ لیں کہ کورٹ آف لا کے اندر بھی سو کر سکتا ہے کہ جی ایک ڈی بی اے کے ہوتے ہوئے ساری سسپیشس ایکٹیویٹیز ہو گئیں تو اس حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جی ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے, باقی اگر آپ جسے کہتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو جائے تو وہ ایک سیپریٹ قصہ کہانی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر نہ ایسا ہو, انلیگل وے سے ہو, تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ بولیں گے. نمبر 1 تھنگ از دیٹ ریسٹرکٹنگ ایکسیس ٹو ڈیٹا اینڈ سروسز. سب سے پہلے دس ون از امپورٹنٹ تھنگ, ڈیٹا کوائٹ سیپریٹ ہونا چاہیے اینڈ سروسز میکانزم کوائٹ سیپریٹ ہونا چاہیے. سروس میکانزم اتھینٹیکیشن اینڈ آتھورائزیشن, ڈیٹا سیپریٹ ہی پڑا ہوتا ہے, اتھینٹیکیشن آتھورائزیشن بالکل سیپریٹ ہو رہی ہوتی ہے. اتھینٹیکیٹنگ یوزرز آپ جو بھی کریں, ضروری نہیں کہ آپ پاسورڈ پالیسی یوز کریں, سرٹیفکیٹ بیسڈ پالیسی او ڈی ایس کی یوز کریں, آپ چاہے ایکسٹرنل میتھڈالوجی یوز کریں, لیکن آپ کے پاس کمپلیٹ لاگ ہونا چاہیے, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سا یوزر لاگ ان ہوا, کیا کام کیا, کب لاگ آف ہوا. ٹریل بہت سپیڈیلی بنے گا, نو ڈاؤٹ. ایکسیسو ہے, لائک لوگ زیادہ تر یا آپ کو جو سسٹم ایڈمن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے جی کہ یہ ایکسیسو ہے, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, بٹ تھنگ از دیٹ ٹھیک ہے جی اس کو ریگولر مانیٹر کریں, ویکلی مانیٹر کریں, اگر کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی یا آتی ہے اس کو سیپریٹ کریں اور ٹرنکیٹ کرتے رہیں. لیکن یہ آن گوئنگ پروسیس کا حصہ ہے, اس کو لے کے چلنا پڑے گا. اسی طرح سے سسپیشس ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا, یہاں پہ سو مینی کانسیپٹس ہیں, وی پی ڈی کا کانسیپٹ ہے, فائن گرینڈ آڈیٹنگ ہے, سو مینی تھنگس ہیں, لیکن اوریکل کارپوریشن ریکمینڈ کرتا ہے جی سب سے پہلے دیکھیں وی پی ڈی یا فائن گرینڈ ایکسیس وہ کمپنی پالیسیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ٹف کام ہے, اس کی مینٹیننس بھی ٹف کام ہے. کم از کم آپ لوگ جو پریکاشنری میئرز کر سکتے ہیں, سب سے پہلے یوز دا پرنسپل آف لیسٹ پریولیج, خواہ لوگوں کو زیادہ پریولیج نہ دیں, جتنی کم پریولیج پہ لوگوں کو رکھیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا. آپریٹنگ سسٹم اتھینٹیکیشن, ڈیٹا بیس اتھینٹیکیشن سیپریٹ کریں, سروسز کو سیپریٹ کریں, صرف وہی سافٹ ویئر انسٹال کریں جو کہ ریکمینڈڈ ہیں, جو ریکوائرڈ ہیں. یہ نہیں کہ آپ اسی مشین کے اوپر آپ نے یاہو کا چیٹ ایپلیٹ بھی لوڈ کیا ہوا ہے, اسی پہ ڈیٹا بیس بھی چل رہی ہے, اسی کے اوپر ہی باقی چیزیں, اسی پہ نیٹ بھی چل رہا ہے. انٹرنیٹ ایسا نہیں ہو سکتا, امپاسبلٹی. آپ کو کوائٹ مشینز کو سیپریٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے روٹ یوزر اور ادر ایڈمن اکاؤنٹ سیپریٹ, پریولیج سیپریٹ, آپ کی کمپلیٹ کہہ لیں کہ فائل ڈیٹا اسٹرکچر مینجمنٹ ہونی چاہیے. سس ڈی بی ایس سس او پی آر یوزرز کی آڈیٹنگ کریں, کون سا پرسن آپ کی پاسورڈ فائل سے لاگ ان ہو کے کام کرتا ہے. نمبر 2 ایک پیرامیٹر ہوتا ہے 07 ڈکشنری ایکسیسیبلٹی. بائی ڈیفالٹ اس میں ویلیو فالس ہوتی ہے. اس میں اگر آپ ویلیو ٹرو کر دیں گے تو کوئی بھی یوزر سس کی آنرشپ کے انڈر جو پیکیجز پڑے ہوئے ہیں, پروسیجر پڑے ہوئے ہیں, انہیں چلا سکے گا, ایگزیکیوٹ کر سکے گا. اسی طرح سے وہ سس کے ٹیبلز کو بھی دیکھ سکے گا. سو اس پیرامیٹر کو دیکھ لیں, اگر کسی بھی ڈیٹا بیس میں ٹرو ہے تو اسے فالس کر دیں, کیونکہ سس کا ڈیٹا
کلاسیفائڈ ڈیٹا ہوتا ہے اسے آپ ان کلاسیفائی نہیں کریں, ڈی کلاسیفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2 کہ کبھی بھی پریولیج پبلک کو نہیں دیں, لائک گرانٹ دس ٹو پبلک مین آل یوزرز, کبھی بھی ایسا نہیں کریں. لمیٹڈ یوزرز بنائیں, رول بیسڈ بنائیں, ہمیشہ انہیں دیں. ڈائریکٹری آبجیکٹ یہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ انڈر لائن ڈائریکٹری اسٹرکچر کو شو کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا پاتھ کیا ہے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹریز کے اوپر بھی ان لمیٹڈ پریولیجز دی ہیں. اسی طرح سے پاسورڈ فائل کے لیے ایک پیرامیٹر ہوتا ہے ریموٹ او ایس اتھینٹ از فالس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریموٹ آپریٹنگ سسٹم لائک ایس ایس ایچ یوز کر کے, ایس ایس ایچ ایک میکانزم ہوتا ہے جسے ہم سیکیور شیل سروسز کہتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ اگر یونکس انوائرمنٹس ہیں, آپ ایک مشین پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اسی کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں کہ یار میں دوسری مشین پہ چلا جاؤں, تو یو ہیو ٹو ڈو واٹ, آپ کو سمپل ٹرمینل اوپن کرنا ہے ایس ایس ایچ, اور ایس ایس ایچ کے بعد اگلی مشین کا آئی پی دے دینا ہے. یو ہیو ٹو رائٹ ہیئر ایس ایس ایچ اینڈ دین اگلی مشین کا آئی پی. تو اسی ٹرمینل میں آپ دوسری مشین کے ساتھ لاگ ان ہو جائیں گے, اور آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ وہاں سے اس اپنی مشین سے بیٹھ کے دوسری مشین پہ نہ صرف لاگ ان ہو جائیں بلکہ وہاں سے پاسورڈ فائل کے تھرو اس کے انسٹنس پہ آپ بھی ہو جائیں. ایسا نہیں کریں کیونکہ اس کے لیے پیرامیٹر ہوتا ہے ریموٹ او ایس اتھینٹ فالس. فالس کر دیا تو آپ کسی بھی ریموٹ ڈیٹا بیس اتھینٹیکیشن پاسورڈ فائل کو یوز کرتے ہوئے آپ ریموٹ ڈیٹا بیس اتھینٹیکیشن کرنے کے کیپیبل نہیں رہیں گے. آپ کو ٹیل نیٹ کر کے یا کوئی بھی سروس یوز کر کے اس مشین پہ لاگ ان ہونا پڑے گا, اور لاگ ان ڈائریکٹ لاگ ان ہونا پڑے گا. ڈائریکٹ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کچھ کر پائیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. دین لاٹ آف پیکیجز ہوتے ہیں, util underscore xxx ایک ہوتا ہے DBMS پیکیج, لائک util underscore SMTP TCP HTTP فائل. یہ وہ پیکیجز ہیں جو نیٹ بیسڈ کمیونیکیشن, SMTP کوئی بھی ای میل وغیرہ آپ SMTP POP3 میل پہ سرور پہ بھیج سکیں گے. TCP اور HTTP آپ کوئی بھی لیگل پورٹ اوپن کر سکتے ہیں. util underscore فائل آپ ڈیٹا بیس پیکیج چلائیں, ٹیبل میں جتنے ریکارڈ ہیں وہ ایک ٹیکسچوئل فائل کے اندر سیو کر دے آپ کی ڈائریکٹری اسٹرکچر کے اوپر. سو اس طرح کی تمام ولنریبلٹیز ہو سکتی ہیں. سو پبلک کے پاس ان پروسیجرز یا پیکیجز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے رائٹس نہیں ہونے چاہیے, صرف ڈی بی اے کے پاس ہونے چاہیے. سو ریووک ایگزیکیوٹ آن util underscore SMTP فرام پبلک, یہ کمانڈ چلائیں. ٹھیک ہے, اور یہ تمام رائٹس اگر پبلک کے پاس ایسے ہیں تو اسے واپس لیں.